اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام بس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، سورج کی روشنی میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، جس طرح سورج کی روشنی بڑھتی جائے گی اس طریقے سے آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے خوشیاں، برکتیں، روشنیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور زندگی آپ کی جون سی ہے وہ خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی اور چمکنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں نا، ان کا زندگی کے اندر بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس عمل کو اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زوال ٹائم اس عمل کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کشش والا عمل ہے، یا ودود، یعنی کہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ 3 لفظ ہیں جو آپ نے پڑھنے، ایک تو یا ودودو ہے اور آگے 2 لفظ ہیں، وہ بھی میں آپ کو ترتیب سے سمجھاتا جاتا ہوں۔ یا ودودو کے جو 2 موکل سردار ہیں، اور ہر موکل کے نیچے ایک سردار جو ہے وہ طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ ماتحت جو ہے اس کے 70 جنات بھی ہیں۔ اب یا ودودو کا عمل جب آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی ایک کشش ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو رزق کے لیے، برکت کے لیے کریں، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ دولت اور رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور آپ خود کہیں گے کہ جی ہاں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، رزق کی بارش ہو رہی ہے۔ اس طرح زندگی میں فوراً اچانک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے رجت یا جن میں جو ہے نقصان کا معاملہ ہوتا ہے، لگتا ہے ان کو کہ جیسے کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے شیطانی جنات کی نا، کیونکہ کچھ لوگوں پر پہلے سے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس بندے کو وہ مختلف قسم کی اذیتوں میں داخل کرتے ہیں، اور وہ اس کا ذہن ہٹتا ہے کہ نہیں یار، اس عمل سے مجھے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، ایسا اس کو لگتا ہے۔ لیکن یہ عمل جو ہے سب سے پہلے آپ کے وجود کے اندر کی اور باہر کی شیطانی اثرات، شیطانی طاقتوں کو ختم کریں گے، اس کے بعد آپ کی حفاظت کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یا ودودو جون سا ہے، یہ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ حب میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے آگے والے جو 2 لفظ ہیں وہ آپ کی ایک تو رزق کے لیے ہوگا، ایک حفاظت کے لیے ہوگا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس عمل کے 3 حصے ہیں، 3 موکل کہہ لیجئے، 3 پاوریں کہہ لیجئے، 3 اس کی روحانی پاوریں ہیں۔ پہلی پاور جو ہے وہ محبت کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری حفاظت کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسری جو پاور ہے وہ رزق کی طرف، کاروبار کی طرف جائے گی، جس طرح آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس عمل کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو محبت کا یا ودودو کی پاور ہے وہ آپ کی حفاظت والی پاور کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ اب حفاظت والی پاور اور محبت والی پاور دونوں مل کر رزق کے حوالے سے جب آپ اپنا مطالبہ رکھیں گے تو وہ دونوں طاقتیں اور تینوں طاقتیں مل کر آپ کے لیے وہ معاملات کریں گی جو آپ کی خواہشات ہیں، لیکن جائز خواہشات ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو ضرور کریں جو جنات کے مریض ہیں، اور کیونکہ میں بہت سارے وظائف میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ عمل نہ کریں، میں بتا دیتا ہوں کوئی بھی عمل ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جادو کے مریض نہ کریں، جنات کے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یا پھر بندش کے مریض نہ کریں، کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے سیدھا ڈائریکٹ جنات کے ساتھ، یاد رکھیے گا، شیطانی جنات کے ساتھ، کیونکہ جو جادو کرتا ہے نا وہ پہلے سیکھتا ہے، جب سیکھتا ہے تو اس کے مختلف پروسیس ہوتے ہیں سیکھنے کے، پلیتی کے اندر رہ کے، ناپاکی کے اندر رہ کے، مختلف برائیاں کر کے، مختلف غلط جگہوں پہ بیٹھ، ان چیزوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، تو بہت سارے خواتین بہنیں مجھے سن رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بیان کرنے والی مناسب نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، تو میں خوف زدہ بھی نہیں کرنا چاہتا نا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے جو ویورز ہیں ان کے دل میں جو ہے ایک ہمت، ایک طاقت پیدا ہو میری گفتگو سننے کے بعد، اور ان کو لگے کہ واقعی ہمیں کسی نے عمل سکھایا ہے۔ بتانے میں اور سکھانے میں دونوں چیزوں میں بڑا
فرق ہوتا ہے۔ اب شیطانی عامل جب کوئی عمل کرتا ہے، چلا کرتا ہے، تو وہ ان جنات کو قید کرتا ہے جو اس عمل کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان جنات کو وہ جو ہے وہ تابع کر کے حکم دیتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، جب کوئی آپ کا رشتہ دار جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے دیتا ہے، وہ ان جنات کو حکم کرتا ہے، اور وہ جنات جو ان سے ہیں وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کی معاملات زندگی ہے، اگر دماغ بندی کرنی ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالنے ہیں، طلاق کروانی ہے، اس طرح کے ہزاروں معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں، اشارہ کافی ہے، کیونکہ میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس چینل پر میرے الحمدللہ جنات پر، جادو پر، رجت کے اوپر، حصار کے اوپر، پاکی پلیتی کے حصار کے اوپر اور حفاظت کے اوپر، اور بڑے زبردست قسم کے دشمنوں کے حوالے سے میری کافی ساری اس چینل پر ویڈیوز ہیں، تو 30-40 منٹ کی بھی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھیں، ان میں بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑا کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے، ٹو دا پوائنٹ، بغیر واقعات کے، بغیر مجربات مشاہدات کی گفتگو کے، یعنی کہ میں نے اپنے واقعات نہیں بیان کیے نا، اس میں ٹو دا پوائنٹ جو ہے کوشش کی ہے، عملیات کے متعلق سکھایا ہے۔ تو وہ آپ کو سیکھنے کے لیے اگر خواہش ہے آپ کی تو آپ اس چینل پر وہ ویڈیو دیکھیں، پرانی ویڈیوز جو ان سی ہیں، چند ویڈیوز ہیں تو آپ دیکھ لیں، تھمبنیل پہ کچھ بھی لکھا ہو، لیکن اگر 30 منٹ کے تو آپ کو 40 منٹ کی، 25 منٹ کی تو آپ کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کا مطالبہ، شرائط نہیں رکھی جاتی کہ آپ یہ شرط پوری کریں پھر آپ ویڈیو دیکھیں، پوری دیکھیں پھر آپ کو اجازت ہے، نہیں، دیکھیں جس نے لائک کرنا اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اسے محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، خود بخود دل کرتا ہے اس کا، اور جو مزید ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے ظاہری بات ہے اس کا دل کرے گا، یار سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بھی دیکھ لیں، تو آپ جو ہے وہ اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں آپ دعا دیں، اور کمنٹ میں آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ جمعرات جمعے کی جو دعا ہوتی ہے درود شریف کی، اس میں آپ شامل ہونا چاہیں اپنے دعا کے لیے، تو آپ کمنٹ میں سبحان اللہ یا اپنا مسئلہ لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ ہے یا ودود یا حیو یا قیوم۔ یہ یا حیو یا قیوم کے بارے میں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح جو ہے وہ بیان ملتے ہیں کہ آپ نے اسم اعظم کے حوالے سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دیگر صحابہ کرام، تو اس طرف اگر وضاحت میں جائیں گے تو پھر کافی وقت لگ جائے گا، اشارہ کافی ہے کہ یہ اسم اعظم میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا جی، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے یا ودود یا حیو یا قیوم۔ اب اس کو پڑھنا کیسے سمجھیں، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی غلطی بھی پٹری سے اترنے کے لیے کافی ہوگی، یعنی کہ شیطانی جنات کو اپنی طرف ٹیچ کرنے میں اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی، کیونکہ اس عمل میں نا کوشش کریں نماز کو اگر آپ جوڑ لینا تو میرے اندازے میں، بلکہ اندازے میں نہیں، میرے یقین میں وضو سب سے بڑا حصار ہے، وضو کے بعد پھر سب سے بڑا طاقتور حصار جو ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ اس سے بڑی حفاظت کوئی نہیں۔ وضو فرما لیں مرد و خواتین، پاکی میں کرنا ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا، لیتی میں نہیں کرنا، وضو کر لیں، وضو کر کے آپ اپنی حاجت کے ٹائم ہی آپ کریں گے، یا جب آپ کو کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کے لیے آپ اس کو 7 دن کریں، 3 دن میں 4 دن میں حاجت پوری ہو جائے گی، جب حاجت پوری ہو جائے تو آپ اس کو 7 دن مکمل کر لیں، یا حاجت پوری ہو جائے تو وہیں پہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے کیونکہ خاص ایک طاقت ہے اس میں، وضو میں، وضو کریں، وضو فرما لیں، وضو مرد و خواتین سب کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو جو ہے 20 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگ کریں، 20 سے کم نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لازمی تاکید کروں گا۔ 20 سال، 21 سال والے، 22 سال والے، 20 سال والے بھی کر لیں، لیکن 19 سال والے نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو بالغ ہونا اس میں شرط ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ نے جو جتنی چیزیں مناسب میں نے بتا دی ہیں وہ میرے اندازے میں کافی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو نمبر جب ملتا ہے نا تو وہ فون کر کے پوچھ اس کو عمل کو کیسے کر، الگ جو بتا دی ہے اتنا ہی مناسب، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں بتا دی ہیں میں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اگر آپ جادو کا یا جنات کا یا شیطانی جنات کا یا رجت کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو علاج کے حوالے سے آپ رابطہ کیا کریں، مشورے کے حوالے سے نہیں، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، ظاہری بات ہے، اپنی مصروفیات ہے، معاملات ہیں،
تو میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پہ آپ نے جو سا ہے وضو فرما لینا ظہر کے بعد، اور اس کو آپ نے زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، مناسب ہے۔ اب آپ نے ظہر کے بعد نماز ادا کی، نماز ادا کر کے آپ نے یا ودود یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے نماز مکمل کر کے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے یا ودود یا حیو یا قیوم 2 مرتبہ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے یا ودود یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، بس کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ طریقہ کار اس کا سمجھیں، ترتیب اس کی سمجھیں، اجازت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دل پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو سا ہے وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ جسم پہ آپ نے پھیر لینے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی حاجت ہے وہ دعا مانگنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے وہاں سے اور چلے جانا ہے۔ اول آخر دائیں بائیں کچھ بھی نہیں پڑھنا، مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، جگہ پاک ہونی چاہیے، دکان وغیرہ یا آگے پیچھے۔ اگر اندیشہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ناپاکی کے ہیں تو آپ نہ پڑھ، وہاں پہ پاکی میں کرنا ہے، مصلی بھی پاک، جگہ بھی پاک، جہاں بیٹھنا ہے وہاں بھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں 3-4 دن، 2-3 دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ایسے پوری ہوئے کرے گی۔ آپ کو نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بندے کو چسکا لگ جاتا ہے، ایک بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی بڑا کمال کا عمل ہے۔ تو آپ نارمل روٹین میں اپنا جب بھی حاجت ضرورت ہوئی تو آپ ظہر کا انتظار کیا کریں گے کہ ظہر کی نماز پڑھتے ہی آپ عمل کریں گے۔ اور اس میں نا ایک اور کمال ہے، کمال یہ ہے کہ آپ کے انتظار کی طلب میں بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو صبح 9-10 بجے حاجت ہے نا، تو آپ ایک طلب کرتے ہیں کہ یار ظہر آنے دو، میں اپنا عمل کروں گا انشاءاللہ تو کام ہو جائے گا۔ تو آپ کا ظہر سے پہلے کام ہو جائے گا، اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اس عمل کو پڑھ کے شکریہ ادا کریں۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے نا جی، بہت لاجواب عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے فوراً آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب